حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات. اور
وہ چچا پہلے ہے، بیٹی تو بعد میں آئی. اللہ نے بتایا کہ فقط نبی کی رشتہ داری کافی نہیں، خود نبی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کی وجہ خود پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائی. فاطمہ کون ہے؟ فرمایا روحی التی بین جنبیہ. فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے، اس کی روح ہے. اور جسم تب تک نہیں کچھ کر سکتا جب تک روح نہ ہو. جو سارے اعضاء ہمارے سلامت ہوں لیکن روح نہ ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ دنیا سے رخصت ہو گئے. باقی تو سب کچھ ہے نا، ہاتھ کان ناک آنکھیں پاؤں سینہ سر گردن پورے اعضاء موجود، کچھ بھی کام نہیں ہوتا. فقط ایک نظر نہ آنے والی شے غائب ہو جاتی ہے. جو نظر آ رہا تو سارا موجود ہے، وہ جسد کہلاتا ہے. اور جو کم ہوتی ہے شے ویسے بھی نظر نہیں آتی. وہی نظر نہ آنے والی شے جب جسم سے نکل جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان فوت ہو گیا. جو کل زندہ تھا ابھی وہ مردہ کہلاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان کے اعضاء، اس کے بدن کی ساری قیمت روح کی وجہ سے. روح نہ ہو انسان بیکار ہے، جسد بیکار ہے، وہ زندہ نہیں کہلاتا. تو پاک نبی کون ہے؟ اس عالم امکان کی روح کا نام مصطفیٰ ہے. اللہ نے یہ جو کائنات خلق کی، اگر یہ ایک جسم ہو تو اس کائنات کے جسم کی روح کا نام مصطفیٰ ہے. اگر نبی نہ ہوتے یہ کائنات کچھ نہ ہوتی. انہی کے صدقے اس کائنات کی روح مصطفیٰ. تو پوری کائنات کی روح مصطفیٰ ہے، یعنی ساری کائنات کی زندگی بھی مصطفیٰ کی وجہ سے اور اس کی بقا بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے یہ بنتی نہ، اور اگر بن گئی ہے تو باقی رہنے کے لیے بھی یہ مصطفیٰ کی محتاج ہے. البتہ یہی جملے مولا حسین نے بھی فرمائے تھے دنیا کا اپنا تعارف کرواتے ہوئے. اور وہ کہاں کسی اپنے ماننے والوں کے مجمع کے درمیان نہیں، جہاں سارے عقیدت مند بیٹھے ہوں، چاہنے والے بیٹھے ہوں، بلکہ اپنا تعارف مولا حسین نے وہاں کروایا جہاں پہ سارے دشمن بیٹھے تھے. دربار دشمن کا ہے. گورنر مدینہ جس نے بیعت کے لیے حضرت کو طلب کیا تھا، وہاں پہ جب اس نے اس کا مطالبہ کیا تو فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم یہ کہہ کسے رہے ہو؟ پھر وہاں پہ حضرت نے اپنے تعارف کے چند جملے فرمائے. اور اپنوں میں بیٹھ کے تو فضائل پڑھنا آسان ہے، داد بھی ملتی ہے، لیکن دشمن کے سامنے اس کے دربار میں اپنے فضائل پڑھنا اور دشمن کو تردید کی ضرورت نہ ہو، یہ ہے اہل بیت کا مقام. وہاں دربار میں حضرت فرمایا ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ مختلف الملائکہ محبت الوحی والتنزیل بنا فتح اللہ وعلینا یختم. اور میں ہم کون ہیں؟ ہم نبوت کے گھر والے ہیں.
ہمارا گھر نبوت کا گھر ہے اور ہم رسالت کی کان ہیں، رسالت کا خزانہ ہے، جس کا آسان ترجمہ یہ ہے، مولا حسین فرما رہے ہمارا گھر وہ ہے جہاں سے نبی بھی بن کے نکلتے ہیں، رسول بھی بن کے نکلتے ہیں۔ کوئی نبی نہیں جو اس گھر سے نہ بنا ہو، اور کوئی رسول نہیں جو اس گھر سے نہ بنا ہو۔ اور وہ کیسے؟ انشاءاللہ تو جملے عرض کروں گا۔ پھر فرمایا ہم کون ہیں؟ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آئے، مختلف جہاں مسلسل ایک صف آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے، جہاں آنا جانا ان کا مسلسل جاری ہو، یہ وہ گھر ہے۔ محبت الوحی والتنزیل، اور یہ وہ گھر ہے جہاں پہ جبرائیل بھی آتا ہے، اللہ کی کتاب بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ جبریل کا اترنے کی جگہ بھی ہے، اللہ کی کلام کے اترنے کی جگہ بھی ہے۔ اور پھر وہ جملہ جس کے لیے میں نے عرض کیا، بنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں جن سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا۔ وَعَلَيْنَا يَخْتِمُ، اور ہم وہ ہیں جن پر اللہ اپنی کائنات کا اختتام کرے گا۔ ہم نہ ہوتے یہ کائنات بنتی نہ، اور جب تک ہم ہیں تب تک ختم نہیں ہو سکتی۔ تمہاری یہ کائنات بننے میں بھی ہماری محتاج ہے اور ختم ہونے میں بھی ہماری محتاج۔ اگر پہلا محمد نہ ہوتا یہ کائنات بنتی نہ، اور جب تک آخری نہیں آئے گا تب تک یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس کا آغاز بھی اللہ نے ہم سے کیا، اور اس کا اختتام بھی اللہ ہم پہ کرے گا۔ اس لیے یہی فرمایا کہ یہ وہ خاندان، یہ وہ گھر جس کے صدقے کائنات بنی تھی، اور جس کے صدقے یہ کائنات اب تک باقی بھی ہے۔ اور پاک پیغمبر کے اس نواسے نے دنیا کو بتایا کہ جتنے نبی و رسول ہیں وہ سارے ہمارے گھر سے بنے ہیں۔ یہی اس بیت نبوت سے، اس کان رسالت سے سارے رسول بنے۔ اور وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ متفقہ حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور خلق کر کے 14,000 سال ان کو حجاب اور نوروں میں رکھا۔ ہر حجاب میں تقریباً 1,000 سال، 14,000 سال مختلف حجابوں میں اللہ نے رکھا، اور ابھی تک یہ کائنات کی کوئی شے موجود نہیں تھی، اور یہ کب تھے؟ ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا۔ ابھی وہ پانی اور مٹی کے درمیان بھی نہیں تھے۔ تو وہاں جب ان کی تخلیق ہو چکی تو اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا۔ یہ پہلا سجدہ تھا محبت کا جو مخلوق نے خالق کے سامنے کیا، اور سجدہ طولانی ہوا، اس میں کچھ دیر لگی۔ جب نبی نے سر سجدے سے اٹھایا تو نبی کی جبین پہ پسینہ آیا، چاہا کہ پسینے کے قطروں کو اپنی جبین اقدس سے جدا کریں، اور اگر یہ پسینہ جدا ہو کے ضائع ہو جاتا تو کائنات میں پسینہ محبت کی کوئی قدر ہی نہ ہوتی۔ تو خالق نے دیکھا یہ میری محبت میں کیے ہوئے سجدے کی وجہ سے میرے حبیب کی جبین پہ پسینہ آیا،
خالق نے کہا یہ ہے تو پسینے کے قطرے، ذرا جدا تو ہونے دو پھر دیکھنا اسے بنتا کیا ہے۔ جب وہ نبی نے جدا کیے، پسینے کے قطرے تھے، تعداد کتنی تھی؟ اب ظاہر ہے یہ وہی بتائے گا جو اس وقت بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا، وہی بتا سکتا ہے نا۔ اس لیے اسی نے بتایا جس کو مصطفیٰ نے اپنے شہر علم کا دروازہ قرار دیا، جو باب العلم بنے، وہی انہیں دیکھ کے علی نے دنیا کو بتایا جب نبی کی جبین سے یہ پسینے کے قطرے جدا ہوئے تو ان کی تعداد 1,01,24,000 تھی۔ جب گرے تو پانی کے قطرے تھے، پسینے کے۔ فلما تکاملت الانوار، فرمایا جب اللہ نے ان قطروں کو تکامل کا لباس پہنایا، ان کو کمال عطا کیا، یطوف حول نبینا کما تطوف الحجیج حول بیت اللہ، ان قطروں نے ہمارے نبی کے ارد گرد اس طرح طواف شروع کیا جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ ہمارے نبی کے گرد طواف شروع کیا، اور پھر مولا فرماتے ہیں ان سے بنا کیا؟ فرمایا جتنے بڑے قطرے تھے ان سے اللہ نے رسول بنائے، جتنے چھوٹے قطرے تھے ان سے نبی بنائے۔ تو ہر نبی اور رسول یہ بنے پسینے مصطفیٰ سے، جس نبی کے پسینے سے یہ 1,01,24,000 نبی بنے، وہ نبی کہتا ہوا نظر آتا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو مجھ سے ہے وہ حسین سے ہے۔ اس لیے مولا نے کہا ہم بیت نبوت ہیں، ہم کان رسالت ہیں، ہر نبی ہم سے بنا، ہر رسول بھی ہمارے گھر سے بنا۔ یہ نبی بھی ہمارے اس نبی کے پسینے کے محتاج، اور رسول بھی۔ اور صاحبان، ایک جملہ عموماً بولا جاتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آل نبی میں اور اصحاب نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی کے بعد یہ 2 ہی صفحے ہیں جن سے دنیا تک دین پہنچا، لوگوں نے اسلام لیا، اور اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ آل نبی میں اور اصحاب نبی میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو اسے کہیں کہ سوال درست نہیں، سوال بدلو پھر جواب دیں گے۔ یہ نہ پوچھو کہ آل نبی میں اور اصحاب مصطفیٰ میں کیا فرق ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ نبیوں میں اور آل مصطفیٰ میں کیا فرق ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بیت کی ذات پر بلند سے بلند تر صلوات۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، اللہ انبیاء میں اور آل مصطفیٰ میں کیا فرق ہے؟ تو پھر اس کا جواب ہم دیں گے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ ہے پسینہ مصطفیٰ، اور جناب سیدہ اور علی سے لے کے امام مہدی تک یہ کیا ہے؟ ان کا بھی نبی نے بتایا، اور وہ کہاں؟ اپنی بیٹی کے گھر۔ نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا انی آجد فی بدنی ضعفا،
میں اپنے بدن میں تھوڑی سی نقاہت محسوس کرتا ہوں. ایتینی بالکساء یمانی، وہ جو آپ کی یمنی چادر ہے وہ ذرا مجھے لا دیں. بی بی نے اپنی چادر دی، نبی نے اپنے اوپر وہ چادر اوڑھی، اور جس کو حدیث کساء کہتے ہیں وہ ساری آپ کو یاد ہے. تو صرف دنیا کو بتانا تھا. نبی نے فرمایا میں اپنے بدن میں کچھ نقاہت محسوس کرتا ہوں. اس کا علاج کیا ہے؟ چادر زہرا. دنیا کو مصطفیٰ نے بتایا کائنات کا سہارا ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا سہارا ہے چادر زہرا. میں وہ چادر مجھے ذرا لا کے دے دوں. اس چادر کے نیچے نبی بیٹھے. وہ باقی تفصیل آپ روزانہ حدیث کساء پڑھتے ہیں. وہ انشاءاللہ پھر کبھی مولا حسن آئے اجازت مانگ کے بیٹھے، مولا حسین آئے، پھر مولا علی آئے، اور آخر میں جناب سیدہ مالک کا چادر دی. لیکن اس دن ایسے نہیں بیٹھے، اجازت مانگی. بابا اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو نبی نے اجازت دی، جمع ہو گئے. بی بی نے اجازت مانگی، نبی نے اجازت دی. اس کے بعد بیٹھی. نبی کے ایک زوجہ بھی آگے بڑھی، جناب ام سلمہ، اور انہوں نے بھی اجازت مانگی. یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو نبی نے فرمایا انت علی الخیر، آپ بہت اچھی ہیں، نیک ہیں، اچھی بیوی ہیں، قابل عزت و احترام ہیں، لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی. تو جناب ام سلمہ نبی کا حرم ہے، کیا پہلے کبھی نبی کے ساتھ نہیں بیٹھی ہیں؟ پہلے کبھی اجازت مانگی نہیں. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلے چار بیٹھے ہیں انہوں نے بھی پہلے کبھی اجازت نہیں مانگی تھی. ہے کوئی تاریخ جو بتائے کہ جب نبی حالت سجدہ میں تھے، مولا حسین آئے، آ کے پوچھا نانا اجازت ہے پشت پہ بیٹھ جاؤں؟ اجازت مانگی حسین نے یا نبی بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں؟ مولا حسین نے آگے کہا یا نانا اجازت ہے گود میں بیٹھ جاؤں؟ کبھی نہیں پوچھا. شانے میں بیٹھنا ہو کبھی اجازت نہیں لی، کبھی اجازت طلب نہیں کیا کسی نے بھی. لیکن آج پوچھ رہے ہیں، اور ان کو پوچھتے دیکھ کے جناب ام سلمہ نے بھی آج اجازت مانگی، اس لیے کہ جانتی تھی مزاج نبوت کو کہ یہ جو بغیر اجازت کے پہلے آ کے بیٹھتے تھے، آج جب یہ اجازت لے رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر اجازت کے آج نبی کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. تو جناب ام سلمہ نے بھی اجازت طلب کی، تو نبی نے ان کو روک دیا. تو بتایا ایک خاتون کو اجازت دے کے بلایا اور بٹھایا، ایک نے اجازت مانگی، اس کو چادر میں آنے کی اجازت نہیں دی. جب جمع ہو گئے یہ پانچوں نبی سمیت، فلم تمنا جمیعاً تحت الکساء، بیوی فرماتی جب ہم سارے چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، یہ نہیں فرمایا جمع ہو گئے، بلکہ فرمایا ہم چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. اس لیے کہ جمع وہ ہوتے ہیں جن کا وجود اور جسم الگ الگ ہو، علیحدہ علیحدہ ہم 5-7 چیزیں ان کو ملا کے جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں جمع ہو گئی. لیکن مکمل وہ ہوتا ہے جن کے وجود ایک ہوں، اعضاء مختلف ہوں، سارے ملا دے ایک وجود بن جائے. نبی کی بیٹی یہ نہیں فرما رہی کہ ہم جب جمع ہوئے چادر کے نیچے، بلکہ فرمایا جب ہم چادر کے نیچے مکمل ہوئے. اس کا معنی یہ ہے یہ دیکھنے میں 5 ہیں لیکن وجود ان کا ایک ہی نظر آئے.
یہی وجہ ہے کہ وہ جبرائیل جو روزانہ ان کے در پہ آتا جاتا ہے جانتا ہے سب کو، لیکن آج جب اللہ نے کہا یہ آیت لے کے جاؤ تو جبریل نے پوچھا مالک سے اس چادر کے نیچے ہے کون؟ کون ہے ان کے نیچے؟ تو سب کو جانتا تو ہے، لیکن پہلے دیکھا تھا الگ الگ، حسین کو الگ دیکھا، حسن کو الگ دیکھا، علی کو الگ دیکھا، سیدہ کو الگ دیکھا۔ آج جب پانچوں جمع ہوئے تو جبریل بھی نہیں سمجھ رہا ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، سیدہ کون ہے، حسن کون ہے۔ ایک ہی نور نظر آ رہا۔ اس لیے جب وہ آئے نبی نے چادر کا کونا پکڑا، مکمل ہو گئے، پھر کیا کیا؟ اخذ بطرف الانکسار، نبی نے اس چادر کے کونے کو پکڑا، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ، چادر کا کونا پکڑ کے مصطفیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہا اللہم ہؤلاء آلی، پالنے والے یہ میری آل ہے۔ اور یہ دونوں لفظ ملتے ہیں روایت۔ ایک جگہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ کون ہے؟ ہم خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یہی میرے خاص ہیں، یہی میری حمایت کرنے والے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے، یہی میرے قریبی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ تو نبی نے دنیا کو فرق بتایا، یہ علی سے لے کے مہدی تک یہ کون ہے؟ یہ ہے آل مصطفیٰ، یہ ہے خون مصطفیٰ۔ اور دنیا کو فرق بتایا، نبیوں میں اور اہل بیت نبی میں فرق کیا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے ہیں پسینہ مصطفیٰ، علی سے لے کے مہدی تک یہ ہے خون مصطفیٰ۔ تو نبیوں میں اور آل مصطفیٰ میں وہی فرق ہے جو خون اور پسینے میں ہوتا ہے۔ نبی سارے پسینے مصطفیٰ اور آل نبی خون مصطفیٰ۔ اور فرق بھی بتایا، پسینہ جسم کے باہر ہوتا ہے، خون جسم کے اندر ہوتا ہے۔ پسینہ جدا ہو سکتا ہے لیکن خون کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو آل مصطفیٰ ہیں وہ کبھی مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوتے، وہ اسی کا حصہ ہیں، اسی کا گھرانہ ہے۔ اس لیے نبی نے دنیا کو بتایا یہ کائنات بننے میں بھی ہماری محتاج، ختم ہونے میں بھی ہماری محتاج۔ بننے میں پہلے محمد کی محتاج اور ختم ہونے میں آخری محمد کی محتاج۔ اور نبی نے کیوں پھر فرمایا کہ میری بیٹی کو اگر تم راضی کرو میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا، اس لیے یا روحی اللہ بین جنبیہ، فرمایا اس لیے کہ یہ میری روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان۔ اور صرف بی بی، یہ تمام خاندان یہ روح مصطفیٰ ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے۔ اور جس طرح روح کے بغیر کوئی جسد زندہ نہیں ہوتا، اسی طرح نبی نے دنیا کو پیغام دیا چاہتے ہو روح مصطفیٰ خوش ہو تو سیدہ کو خوش کرو، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی روح ہے، انہی کی وجہ سے مصطفیٰ کی ساری زندگی ہے اور انہی کی وجہ سے مصطفیٰ کا سارا دین ہے۔ اور نبی کا یہ دو پہلو، یہ ہماری طرح گوشت پوست کے پہلو نہیں ہے۔ نبی کا جنب ایمن دایاں پہلو کیا ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک جتنا علم ہے سارا نبی کے دائیں پہلو میں، اور آدم سے قیامت تک جتنا عمل و عبادت ہے
وہ مصطفیٰ کے بائیں پہلو میں، تو کائنات کا پورا علم اور عمل و عبادت جہاں پہ جمع ہو، ان دونوں کے درمیان جو روح موجود ہو اس کا نام ہے فاطمہ۔ اس نے دنیا کو آسان راستہ دکھایا، میری روح کو خوش کرو۔ جس پہ روح مصطفیٰ راضی اس پہ مصطفیٰ خود بخود راضی، اور جس پہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اس پہ مصطفیٰ کا خالق راضی ہو جائے گا۔ اور اس کی زندگی میں پاک نبی نے ہر اہم موقع پہ تاکید فرمائی، اپنے خاندان، اپنی اولاد، ان کا تعارف کروایا، ان کے متعلق بتایا، جناب سیدہ کے متعلق بھی۔ ایک تو مولا علی کا بازو پکڑا تھا غدیر قوم پہ، بلند کر کے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اسے مولا علی کا نہیں۔ پاک نبی نے ایک دن اپنی بیٹی کا بازو بھی پکڑا، سیدہ کا بازو پکڑ کے بلند کر کے فرمایا جو اس کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لے کہ فاطمہ بضع تمہیں، میں ہی ہوں، میرا حصہ ہے۔ پھر بی بی کا تعارف کروایا، صرف بی بی کا، اپنے پورے خاندان کا، حسن مجتبیٰ کا، مولا حسین کا، دونوں کو دیکھ کے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ریحان عطا، یا یہ میرے دو پھول ہیں، میں ان سے جنت کی خوشبو سنتا، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں۔ اور خاص طور پہ پاک نبی نے جب بھی موقع ملا اپنے بیٹے حسین کا تعارف کروایا، مسجد میں بیٹھے گود میں حسین کو اٹھایا، خطبہ چھوڑ دیا، لوگوں نے ایسا تاثر دیا کہ یہ اپنے بیٹے کی محبت میں زیادہ حد سے نکل رہے، ہماری بھی اولاد ہے۔ تو نبی نے وہاں پہ دیکھ کے فرمایا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، لوگوں یہ میرا حسین ہے، پہچان لو۔ اور میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اس لیے کہ حکم خدا ہوتا ہے، جب حسین آئے اللہ کہتا ہے میرے حبیب جو کچھ آپ دنیا کو دے رہے ہیں یہ میرا دین ہے، اور اب اس کی تبلیغ چھوڑ کے اس کو اٹھاؤ جو میرا دین بچانے والا ہے، جو دین پناہ ہے۔ اس لیے ان کا تعارف کرواتے، عید کے دن شانوں میں اٹھایا، لوگوں نے سواری کی تعریف کی، نبی نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنے اچھے ہیں، اور پھر جملہ فرمایا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، لوگوں پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ جب بھی کبھی موقع ملتا نبی اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے، اس لیے کہ جانتے تھے ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ میرے بیٹے کی عزت کو بھول جائیں گے، میری بیٹی کے احترام کو بھول جائیں گے، ان کے در کی عزت کو بھول جائیں گے۔ اور وہ زیادہ دن نہیں گزرے، نبی کے دنیا سے جانے کے فقط چند دن بعد لوگوں نے علی کی احترام بھی نہیں کیا، نبی کی بیٹی کا احترام بھی نہیں کیا، اور وہی حسن حسین جن کو شانوں پہ نبی اٹھایا کرتے تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو نہ اللہ دیکھ سکتا تھا نہ مصطفیٰ دیکھ سکتا تھا، وہی نبی کے نواسے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو وطن تھا، چپ کرانے والے موجود تھے، لیکن یہی حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اور پورا 10ویں کا دن مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو، کبھی قاسم کو اٹھایا تو روئے، علی اکبر کا لاشا اٹھائے تو روئے، عباس کے بازو اٹھائے تو روئے،
اور محمد کے لاشے پہ پہنچے تو روئے، علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا تو روئے۔ سارا دن اس نبی کے نوازے کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور پھر تنہا رہ گئے۔ آخری استغاثہ بلند کیا، اب اللہ سے ناز و نیاز شروع کیا اور وہاں آخری سجدے میں سر رکھا۔ مشکل سجدہ تھا، سر رکھا خود تھا، اٹھایا آ کے قاتل نے۔ لیکن میں کہوں گا مولا حسین آپ کی بڑی مشکل منزل ہے۔ صبح سے عصر عاشور تک آپ نے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں، مہمانوں، اصحاب کے لاشیں اٹھائے، خود بھی بہت پیاسے تھے، پھر اپنا سر بھی راہ خدا میں دیا۔ لیکن مولا یہ عصر عاشور تک جو وقت گزرا یہ پھر بھی آسان تھا، لیکن شام غریبہ اس سے مشکل تھی۔ جب یہ 10ویں کا دن ڈھلا، شام غریبہ آئی۔ یہ سارے دن کے علی کی بیٹی فرماتی ہیں، سارے دن کی جتنی مصیبتیں تھیں، جتنی شہادتیں تھیں، جب شام غریبہ آئی ہمیں سارے بھول گئے۔ اکبر و قاسم کے لاشیں بھول گئے۔ اب علی کی بیٹی واہ حجابہ، ہائے میرا پردہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ جانتی ہے بی بی مسئلے کو، لیکن پردہ بڑا پیارا تھا زہرا کی بیٹی کو، اپنا حجاب بہت پیارا تھا علی کی بیٹی کو۔ اس لیے سید سجاد کے خیمے میں آئی، شانہ ہلا کے کہا وقت کے امام ہو، بیٹا مسئلہ بتاؤ، میرے سر سے چادر لٹ چکی، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، خیموں کو آگ لگی ہے، کیا جل کے مر جائیں یا باہر جائیں؟ بی بی مسئلے سے واقف تھی، لیکن علی کی بیٹی چاہتی تھی ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکلے، زہرا کی بیٹی کو بغیر پردے کے باہر نہ جانا پڑے۔ سید سجاد نے کہا انت عالمۃ بلا معلمہ، تو بھی اماں آپ تو سب کچھ جانتی ہیں، ذرا میرے قریب آؤ۔ کربلا کی خاک اٹھا کے بی بی کے سر میں ڈالی، خاک شفا کا پردہ کرو اور خیمے سے باہر چلی جاؤ۔ یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ بی بی جو ڈھونڈ رہی تھی گنجائش کہ مجھے ان کے سامنے بغیر چادر کے نہ جانا پڑے، لیکن چپ کر کے مقتل سے گزر گئی۔ اسی علی کی بیٹی کو ننگے سر کبھی بازاروں میں جانا پڑا، کبھی درباروں میں جانا پڑا، اور فقط اگر جانا ہوتا تب بھی اتنا مشکل نہ تھا۔ علی کی بیٹی کو کبھی بازاروں میں خطبے دینے پڑے اور کبھی درباروں میں خطبہ دینا پڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ زین اب ہے، جو علی جیسے بابا کی زینت ہے، جس کو علی جیسا بابا کہتا تھا زینب بیٹی کبھی مجھ سے بات کیا کرو، یا اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے شرم کرتی تھی۔ اسی علی کی بیٹی کو بدماشوں کے مجمع میں خطبہ دینا پڑا۔ بس عزادارو، یہ 11 محرم گزرا، یہ کافرہ قید ہو کے چلا، ایک بازار میں رش بڑھا، لوگوں کا رش زیادہ ہوا، بدماش جمع ہوئے، شور بپا ہوا، یہ باغیوں کے رشتہ دار آ گئے۔ جب شور بڑھا، علی کی بیٹی نے وہاں پہ بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، فرمایا اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ سارے مجمع پہ خاموشی چھائی۔ اونٹوں کے گلے میں پڑی جو گھنٹیاں تھیں ان کی آوازیں بند ہوئی۔ اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، جو مجھے جانتا ہے تو وہ تو جانتا ہے، جو نہیں پہچانتا جان لو میں کون ہوں۔ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوں اسی کی نواسی ہوں۔ میں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں علی کی لفظ جگر ہوں۔ جانتے ہو تم نے کس کو کربلا میں مارا؟ جب بھائی کے لہجے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، پاک پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، عبداللہ ابن عفیف اس کا نام ہے، اس سے بی بی کے خطبے کے جملے سنے، بازار میں موجود تھا۔ اس کی 4 سال کی بیٹی بھی ساتھ تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا
مجھے ذرا یہ اس آواز کی طرف لے کے چلو. وہ چلنے لگی. اس عبداللہ ابن عفیف نے کہا کوئی مرد ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دو, کیا علی دوبارہ دنیا میں آ گئے؟ کہا نہیں. کہا میں جانتا ہوں یہ لہجہ تو میرے مولا علی کا ہے. کہا پھر بتاؤ علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ کہا علی کا بیٹا بھی کوئی نہیں, یہ علی کی بڑی بیٹی خطبہ دے رہی. اپنی بیٹی سے کہا میرا ہاتھ پکڑ کے اس جگہ لے جاؤ جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. وہ بیٹی ہاتھ پکڑ کے لے گئی. محمد کے قریب آ کے سر جھکا کے سلام کیا. کہا بی بی معاف کرنا, میں تیرے بابا کا صحابی ہوں, میں نے علی کے ساتھ مل کے جنگیں کی ہیں, میری آنکھیں بالکل سلامت تھیں. ایک جنگ میں میری آنکھ میں تیر لگا, میری ایک آنکھ ضائع ہوئی, اور جمل میں جب گئے میری دوسری آنکھ میں تیر لگا, میری دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی. میں نے ایک دن مولا علی سے کہا تھا مولا حجت خدا ہے, اللہ سے مجھے بینائی لے دو. مجھے کہا تھا آپ کے بابا نے عبداللہ آنکھیں نہ مانگو, بینائی نہ مانگو. اس دن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, آج مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے. کاش جس طرح میری آنکھیں نہیں ہیں میرے کان بھی نہ ہوتے, بدماشوں کے مجمع میں مجھے تیری یہ آواز نہ سننا